حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ ہم نے رمضان کی 2 دہائیوں کو مکمل کیا اور ہم تیسری دہائی پر، تیسرے عشرے پر قدم رکھنے والے ہیں۔ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا، ایام معدودات۔ یہ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں یہ گنتی کے چند ایام ہیں، ان کو بہت بھاری مت سمجھا کرو، بہت مشکل مت سمجھا کرو، یہ پلک جھپکتے ہی نکل جاتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا، ایسے ایام گزریں گے کہ آپ کو ذرہ برابر اس روزے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ایام ہیں، لہذا ان کو اہم سمجھو اور ان کے برکتوں کا اور ان کے اندر جو رحمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، ان چیزوں کو اہم سمجھ کر کے ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیا کرو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آخری دہے میں، آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت کے ساتھ رکھا، عافیت کے ساتھ رکھا، اور ہم اس مرتبے تک پہنچ چکے، اس مقام تک پہنچ چکے۔ اب ہم رمضان المبارک کو وداع کر رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے تھے، اب ہم رمضان المبارک کو الوداع کہنے کے قریب ہیں۔ لہذا ہم سب کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے جو بھی ایام بچے ہوئے ہیں، گنتی کے جتنے بھی ایام ہیں، وہ 9 ایام ہوں یا 10 ایام ہوں، زیادہ سے زیادہ انسان ان ایام کے اندر محنت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ کیونکہ رمضان المبارک اسی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اپنے دل کے اندر ایمان پیدا کر سکیں، اپنے دل کے اندر کے تقوی کو مضبوط کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک اسی مقصد کی خاطر لے کر کے آتا ہے۔ لہذا اگر ابتدا میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہو تو کم از کم انتہا میں ہم سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، العبرہ بکمال النہایات لا بنقص البدایات۔ اعتبار جو ہوتا ہے وہ انجام کے انتہا کا ہوتا ہے، اخیر میں آپ کتنا عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زیادہ اعتبار دیتا ہے۔ لا بنقص البدایات، اگر ابتدا میں آپ سے کچھ کمی رہ گئی ہو تو وہ چیزیں زیادہ نظر میں نہیں آتی، لیکن اگر آپ نے انتہا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی تو اللہ رب العالمین آپ کی عبادات کو قبول کرے گا۔ اسی مفہوم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہیں۔ آپ آخری ایام میں کتنا عمل کرتے ہیں، آپ آخری ایام میں کتنی محنتیں اور مشقتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے کو اس طرح سے نہ جانے دیں جس طرح سے ہمارے پہلے 2 عشرے گزرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس میں محنت کرنی، اور اس وجہ سے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے کیونکہ یہ عشرہ جتنی فضیلتوں کا اور جتنی اہمیتوں کا حامل ہے وہ پہلا اور دوسرا عشرہ حامل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عشرے کو جو مقام دیا ہے وہ مقام دوسرے عشروں کو نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ غالب قاعدہ ہے کہ انتہا میں جو چیزیں رہتی ہیں وہ زیادہ افضل ہوتی ہیں۔ جمعہ کا دن آپ دیکھیں، جمعہ کے دن میں عصر کے بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن مکمل فضیلت والا دن ہے، لیکن عصر کے بعد عرفہ کے دن جس طرح سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور جتنی زیادہ محنت اور مشقت کرنی چاہیے وہ بقیہ اوقات میں نہیں، عصر کے بعد زیادہ افضلیت اس کی ہو جاتی۔ آپ اس کو اب دنیا کی مثالوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں، گھوڑا جب ریس میں ہوتا ہے، جب وہ اپنے ہدف کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اپنی اسپیڈ کو بڑھا دیتا ہے، جتنی توانائی اس کے اندر ہوتی ہے، جتنی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے تاکہ وہ ہدف پر سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ جو ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ہم سے بہت زیادہ محنت کا تقاضا کرتا ہے، ہم سے بہت زیادہ مشقتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس عشرے کو جو افضلیت دی ہے وہ کسی عشرے کو نہیں ہے۔ اس کی افضلیت بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی۔ سورۃ القدر کے نام سے جو سورت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے لوگوں ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ وہ
عشرہ ہے جس عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کی ابتدا کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے. رمضان کے مہینے میں کون سا عشرہ ہے، کون سا دن ہے، کون سی رات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تعیین اس آیت کے ذریعے سے کی. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں اس کی ایک اور صفت بیان فرمائی. فرمایا اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. یہ قدر والی رات بھی ہے، یہ بابرکت رات بھی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہوئے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس طرح کی بات کرتا ہے، یہ اسلوب جب اختیار کرتا ہے، بڑی اہم چیز ہوتی ہے. آگے جو آنے والی جو چیز ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لہجہ اختیار کرتا ہے. اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے. اور واقعی ہمیں آج پتا کرنے کی ضرورت ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے، آگے جو ترجمے آ رہے ہیں وہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کو معلوم ہے، لیکن وما ادراک ما لیلۃ القدر کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آج لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے، اس سے کم ہمتی کا شکار ہو رہے ہیں. آج اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے بھی اس میں اس طرح سے عبادت نہیں کرتے جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہے. آج اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے بھی لہو و لعب میں پوری راتیں گزار دی جا رہی ہیں. آج اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے بھی سڑکوں پر پوری راتیں گزار دی جا رہی ہیں. یہ ہماری طرف سے اعراض ہے، یہ ہمارا اگنور ہے لیلۃ القدر کے بارے میں. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ایک دن کی عبادت نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک ہفتے کی عبادت نہیں کہا، ایک مہینے کی عبادت نہیں کہا، ایک سال کی عبادت نہیں کہا، بلکہ کہا الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی عبادت. آپ اس رات میں جو بھی عبادت کریں گے، چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو، آپ اگر 1 روپے بھی خرچ کرتے ہیں تو آپ کا 1 روپے خرچ کرنا اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے خرچ سے بہتر ہوگا. اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اگر آپ کی ان 2 رکعتوں کو قبول کرتا ہے خیر من الف شہر، یہ 2 رکعتیں آپ کی 1000 مہینوں کی عبادت یعنی 1000 مہینوں کی رکعتوں سے بہتر ہیں. اگر آپ اس رات میں دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے، عاجزی کرتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس توبہ کو قبول کر لیا، خیر من الف شہر، آپ کی یہ دعا، آپ کا یہ توبہ، آپ کا یہ استغفار 1000 مہینوں کی دعاؤں، توبہ اور استغفار سے بہتر ہے. معمولی سمجھ رکھا ہے لوگوں نے اس رات کو، خیر من الف شہر. اور صرف یہ فضیلت نہیں ہے، اگر یہی فضیلت ہوتی تو یہ فضیلت ہمارے لیے کافی تھی. بعض تفسیر کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے بنو اسرائیل کی عبادات کا ذکر کیا کہ بنو اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو عمر بہت ملا کرتی تھی. پہلے کے لوگوں کو عمر زیادہ ملا کرتی تھی، جیسے جیسے لوگ قیامت کے قریب جا رہے ہیں ویسے عمر میں کمی ہوتی چلی جا رہی. تو پہلے کے لوگوں کو عمریں لمبی ملا کرتی تھی، اور ان میں کچھ ایسے مخلص اور کچھ ایسے تقوی شعار لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو پوری عمر کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کر دیا کرتے تھے، ایک لمحہ بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 افراد کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ کبھی بھی انہوں نے اس 80 سال میں اللہ رب العالمین کے لیے ذرہ برابر کی نافرمانی نہیں کی. اور ان لوگوں کا نام بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام. ان 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے عبد اللہ 80 سنہ، اللہ رب العالمین کی 80 سال تک عبادت کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نیکیوں کے بڑے حریص تھے،
جو عبادت کے بڑے حریص تھے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو ہم سے بہت آگے جا چکے، ان لوگوں کو عمر بھی لمبی ملی اور ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ڈٹ کر کے عبادت بھی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں کی، تو اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے یہ سورت نازل کی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر قدر کی رات کو پا لیتے ہو عبادت کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، تو آپ کی یہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ فرض کریں اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد 60 سال کی ایوریج عمر پاتا ہے اور بالغ ہو گیا ہے، آپ سمجھ لیں 15 سال، ہارڈلی 15 سال میں تو لوگ بالغ ہی ہو جایا کرتے، بلوغت کے بعد سے اس نے 60 سال تک اپنی عبادت کی، 40 سال 45 سال کا عرصہ اس نے عبادت میں لگایا اور ہر سال اس نے محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس کو لیلۃ القدر ملی بھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کی یہ عبادت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کیا ہے تو کتنی عظیم عبادت وہ اس دنیا سے لے کر کے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگرچہ ہمیں اس دنیا کے اخیر میں رکھا ہے، ہمیں آخری امت بنایا اس امت محمدیہ کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی خصوصیات اور ایسی افضلیات عطا کی ہیں کہ کسی اور امت کو ایسی چیزیں نہیں ملی ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان خصوصیات کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ہم ان افضلیت کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت ہو، تمہارے یہاں جو چیزیں وہ پہلی امتوں میں نہیں تھی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے بعد اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے اس رات کی فضیلت کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یا اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کی ابتدا کی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ، فرشتے اس رات کو فرشتے اس رات کو زمین پر اترتے ہیں، والروح، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، من کل امر، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر بڑے حکم کو لے کر کے، سلام، اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ عامر ابن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات سلامتی والی اس طور پر ہوتی ہے کہ فرشتے مسجدوں میں جا کر کے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو قیام کر رہے ہوتے ہیں، جو تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، جو ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، جو دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے مسجدوں میں آ کر کے ان پر سلام بھیجا کرتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، ہر طرح سے سکون والی رات، ہر طرح سے نعمتوں والی رات، ہر طرح سے دل کے اطمینان والی رات، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سکون کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ جب فجر طلوع ہو جاتا ہے تو یہ سلامتی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رات ہمیں جو دی ہے، یہ رات بڑی ہی اہم رات ہے، اور یہ رات اسی آخری عشرے میں آ رہی ہے، اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اے لوگو اگر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتے ہو، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن راتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ راتیں قدر والی راتیں تھیں، وہ ساری راتیں فی الوتر میں تھی، یعنی طاق راتوں میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس پر رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس آخری عشرے کی اسی فضیلت کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کیا کرتے تھے، بڑی مشقت کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، احیا لیلہ، پوری رات جاگ کر کے آپ عبادت کیا کرتے تھے، وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے، ان کو بھی جگایا کرتے تھے اور ان کو بھی عبادت میں لگایا کرتے تھے، وَجَدَّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے تھے، خوب مشقت کرتے تھے،
وشد مئزرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو باندھ لیا کرتے تھے، اپنے ازار کو کس لیا کرتے تھے۔ وشد مئزرہ کی تفسیر میں محدثین ذکر کرتے ہیں کہ شد مئزرہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، جب کسی محنت کے کام کی ضرورت پڑے کہا جاتا ہے اپنی کمر کس لو، اپنی کمر کس لو، اپنے ازار کو کس لو، کیونکہ اب تمہیں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ مشقت کرنی ہے۔ تو وشد مئزرہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ اور بعض اہل علم جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ نے اس جملے کی، اس ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے اس آخری عشرے میں دور رہا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں عورتوں سے ملاقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے ملاقات کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ تو رمضان کی راتوں میں ملاقات جائز ہے، درست ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عورتوں سے ملاقات سے بھی احتراز کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر عورتوں سے ملاقات کرنے گئے تو اس میں ایک زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، اور اسی وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں صرف کرنا چاہتے تھے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، ان تمہیدی کلمات سے ہمیں اپنے ذہن کو تیار کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل مستعد کر لینا چاہیے کہ آخری عشرہ جو آج سے داخل ہو رہا ہے، ہم ہر طرح کی عبادت کرنے کی اس آخری عشرے میں کوشش کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو آخری عشرہ ہے، ویسے تو آپ مختلف قسم کی عبادتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو اہم عبادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ اہم عبادتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم عبادت جو اس عشرے کے شروع ہوتے ہی شروع ہوتی ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر رحم کیا، اس امت پر انعام کیا کہ اس امت کا ہر فرد اگر اللہ رب العالمین سے تنہائی میں تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو وہ اعتکاف کے ذریعے سے اپنے اس تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں نصارہ کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں رہبانیت نام کی ایک چیز تھی، اس میں وہ معاشرے سے بالکل الگ ہو جایا کرتے تھے، جنگلوں میں جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی سوشل لائف نہیں تھی، کوئی رشتہ داروں کا خیال نہیں تھا، کوئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تصور نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نکل گئے اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی درست قرار نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو ایجاد ان لوگوں نے کیا تھا، یہ ان کی جانب سے ایجاد کردہ بدعت تھی۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے رہبانیت کو ان کے لیے مشروع نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، اگر کوئی چیز ان کے لیے مشروع تھی وہ اللہ رب العالمین کے رضا کو حاصل کرنا تھا، اللہ رب العالمین کے رضامندی کو حاصل کرنا ان کے لیے مشروع کیا گیا تھا۔ فما رعوها حق رعایتها، لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بہترین راستہ اختیار نہیں کیا۔ ان کے یہاں رہبانیت تھی، اسلام میں رہبانیت سے منع کیا گیا۔ اسلام جو ہے وہ سوشل لائف پر مشتمل ہے، اسلام جو ہے وہ سماجی زندگی پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان شخص جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور لوگوں کی جانب سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو اپنے آپ کو بالکل تنہا کر لیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور لوگوں کی جانب سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، خیر من المسلم الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہنا ہے، رہبانیت کی زندگی اسلام میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے انسان کو تنہا ہونے کی، خلوت اختیار کرنے کی، کیونکہ انسان جب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کبھی لوگوں پر اثر ڈالتا ہے، کبھی لوگوں سے اثر کو قبول کرتا ہے، کبھی اثر ڈالنے کی وجہ سے لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی اثر قبول کرنے کی وجہ سے اپنا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے تہجد کی طرف لوگوں کو توجہ دلایا کرتے تھے، وہی اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین راستہ اعتکاف کا راستہ ہے۔
آپ جب اعتکاف کرتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں سے دور کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے اتنا دور نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ اعتکاف کرتے ہوئے بھی آپ جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہوئے بھی آپ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، اعتکاف کرتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات چیت اگرچہ نہیں کرتے آپ، لیکن آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن جو وقت خالی ملتا ہے آپ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہترین عبادت ہے۔ اگر انسان کا ایمان کمزور ہے اور وہ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے اور اسی مقصد سے اعتکاف کرے کہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی رمضانوں میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ جیسے رمضان شروع ہوتا تھا آپ اعتکاف شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اسی پر قائم رہے، یعنی آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنا شروع کر دیا، اور 1-2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دوسرے عشرے کا اعتکاف جب ختم ہو رہا تھا، 20 رمضان جب مکمل ہو رہا تھا، 21ویں تاریخ شروع ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، بہت ساری باتیں ان کے سامنے بیان کی، اور انہی باتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت اجاری هذه العشر، کہ میں اب تک اس عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، یعنی دوسرے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، ثم بدا لی ان اجاور هذه العشر الاواخر، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ فمن كان معتکفا معی فلیبت فی معتکفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا دوسرے عشرے میں، دوسرے دہے میں وہ میرے ساتھ رہا، فلیبت فی معتکفہ، جو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معتکف میں رات گزارے، یعنی اب یہاں سے ہم آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے لگے، اور بڑی پابندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف پر اتنی پابندی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کبھی اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ نے اس کی قضا بھی کی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں رمضان کو اعتکاف کرنے کی خواہش کی، اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے معتکف میں داخل ہوتے تھے۔ آپ اپنے معتکف میں داخل ہونے کے لیے جب گئے تو وہاں دیکھا کہ بہت سارے خیمے لگے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خیمے کس کے لگے ہوئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا کہ یہ خیمے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لگے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس جا کر کے کہا آل بر تردن، کیا تم نیکی کا ہی ارادہ رکھ رہی تھی؟ یعنی وہاں پر تمام ازواج مطہرات نے اپنے اپنے خیمے لگوا دیے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمہ لگوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کو دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب خیمہ لگا تو اور ازواج مطہرات آئی اور انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل بر تریدنا، تم نیکی کی وجہ سے اعتکاف کرنا چاہتی تھی یا بیویوں میں آپسی جو منافست ہوتی ہے اس وجہ سے تم اعتکاف کرنا چاہتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ناراض ہو کر کے اس سال اعتکاف نہیں کیا۔ آپ نے اپنے خیمے کو اکھاڑ دینے کا، اپنے خیمے کو نکال لینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بھی اپنے خیمے نکلوا لیے۔ اس عشرے میں اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ عبادت مس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی قضا بھی کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اسی عمل کی مداومت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو وفات دے دی۔
ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کرنا شروع کیا. بیویاں ساتھ میں بھی کبھی کبھار کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جاری رکھا اور صحابہ کرام نے بھی جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اعتکاف کی پابندی کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف، مسلمانوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اعتکاف چھوڑ دیا. امام زہری رحمہ اللہ تابعین میں سے اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اس وقت سے لوگوں نے اعتکاف کی عبادت کو معمولی عبادت سمجھنا شروع کیا. آپ نے فرمایا عجبا للمسلمین، مسلمانوں پر تعجب ہے، ترکوا الاعتکاف، انہوں نے اعتکاف چھوڑ دیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدیم المدینہ، جب سے آپ مدینہ آئے تھے، ما ترکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا. لہذا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت اختیار کیا ہے، ہمیشگی برتی ہے. لہذا اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو لوگ بھی اعتکاف کریں ان کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ 10 دن کا اعتکاف کریں. بہت سارے لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، 1 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں، 2 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں. کم از کم 1 دن کا آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو پانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر، آپ کے منہج پر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہیے. اور 10 دن کا اعتکاف کے لیے آج جو تاریخ ہے، آج مغرب کی نماز اذان سے پہلے آپ مسجد میں موجود رہیں، جس مسجد میں بھی آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مغرب سے ہی تاریخ کی ابتدا ہو جاتی. جیسے ہی سورج غروب ہوا وہاں سے یہ ہجری جو تاریخ ہے شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ مغرب کے بعد آئیں گے تو آپ کا 10 دن کا اعتکاف مکمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کچھ حصہ فوت ہو جائے گا. لہذا مغرب سے پہلے آپ مسجد میں رہیں، تاکہ جب تاریخ شروع ہو آپ مسجد میں رہیں اور آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہیں. اور آپ جب داخل ہو جائیں، تاخرات ہے، لوگ عبادتیں کرتے ہیں، آپ بھی مسجد کے کسی بھی حصے میں عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل کی ادائیگی کریں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بنائے ہوئے خیمے میں اندر داخل ہوا کرتے تھے. اور جب آپ فجر کے بعد خیمے میں داخل ہوں تو اسی میں رہنے کو ترجیح دیں. آپ کے لیے جو گھیرا بنایا جائے آپ اسی میں رہنے کو ترجیح دیں، کیونکہ اصل اعتکاف ایسا ہی ہے. آپ مسجد کے کسی بھی حصے میں بیٹھ جائیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں گے تو اعتکاف کا وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خلوت اختیار کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرنی ہے. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معتکف میں رہیں. صرف ضرورت کی بنا پر آپ اپنے معتکف سے باہر نکلیں، قضاء حاجت کی ضرورت ہو، نماز پڑھنے کی ضرورت ہو، تراویح پڑھنے کی ضرورت ہو، آپ ان چیزوں کے لیے باہر آئیں، ورنہ آپ باہر نہ بیٹھیں. کچھ لوگ اپنے معتکف سے باہر نکل کر کے مسجد کے کسی بھی حصے میں بیٹھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں بھی ہونے لگتی ہیں. حالانکہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں السنت علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت یہ ہے اللہ یعود مریضا، کہ وہ کسی مریض کی عیادت بھی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ معتکف ہوا کرتے تھے، اگر کوئی بیمار ہوتا شخص مسجد میں آیا ہوا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خیریت بھی نہیں پوچھتے تھے. آپ کی کیا خیریت ہے، آپ کی کیا حالت ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں پوچھا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں گپ کرتے رہتے ہیں. یہ اعتکاف کا مقصود حاصل نہیں ہوتا اس طرح سے. اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے آپ اعتکاف کریں. اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازہ، نبی صلی اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر معتکف ہوتے اور اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ جنازے میں بھی حاضر نہ ہو. ولا یمس امرأة ولا یباشرها، اور اعتکاف کرنے والے کے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی عورت، اپنی عورت سے مباشرت بھی نہ کرے. اگر اس کی بیوی آتی ہے ملاقات کرنے کے لیے، جائز نہیں ہے اس سے مباشرت کرنا. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا ولا یخرج الا لحاجۃ لا بد منها، کہ وہ اپنے معتکف سے مسجد سے نہ نکلے الا یہ کہ کوئی انتہائی ضرورت ہو. اگر انتہائی ضرورت ہو تو وہ مسجد سے بھی باہر نکل سکتا ہے. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جب ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر تک پہنچانے کے لیے نکلے. تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن انتہائی ضرورت ہونی چاہیے. اگر مسجد میں ٹوائلٹس کے انتظام نہیں ہے، قضاء حاجت کے لیے وہ اپنے گھر کو جا سکتا ہے.
اگر مسجد میں نہانے کا انتظام نہیں ہے، نہانے کے لیے وہ اپنے گھر کو جا سکتا ہے، لیکن اگر گھر میں اس ضرورت کے لیے جا رہا ہے تو جائے، اپنی ضرورت پوری کرے اور بغیر وہاں پر بیٹھے ہوئے واپس آ جائے۔ اگر کسی شخص کے یہاں اس کے پاس کھانا پہنچانے کے لیے کوئی لڑکا موجود نہیں ہے، کوئی گھر میں کوئی شخص موجود نہیں ہے، وہ کھانا لینے کے لیے بھی گھر میں جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی چیزیں بہت کم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اتنا دیا ہے کہ آج مسجدوں میں ان ساری چیزوں کے انتظامات ہوتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مسجدوں میں ساری چیزیں بھرپور انداز میں موجود ہیں، لہذا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنت ہے اور اس کو بتانا بھی ضروری ہے کہ کبھی اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس ضرورت کے حساب سے کام کرے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ یاد رہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہے، مسجد کے علاوہ گھروں میں اعتکاف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کی خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا تذکرہ کیا اللہ نے، فی المساجد کا لفظ استعمال کیا کہ مسجدوں میں اعتکاف ہے۔ تو لہذا مرد کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے اور خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے۔ خواتین کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی خاتون گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہے تو وہ جو عبادتیں کرے گی اس کا ثواب ملے گا، اعتکاف کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھ کر کے اگر یہاں طواف کر لے، کیا اس کو طواف کا ثواب ملے گا؟ کیا اگر کوئی شخص حرم کی لائیو تراویح چلتے ہوئے یہاں پر تراویح کی نماز پڑھے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ کیونکہ وہ اس کا محل نہیں ہے، یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اگر مسجد میں خواتین کے لیے سپریٹ انتظام ہے، محفوظ انتظام ہے، تو ان کے لیے ہے، اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے ہی اعتکاف کریں۔ اور اگر ایسا انتظام نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے آپ کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس عبادت کا ثواب آپ کے لیے لکھے گا۔ تو اعتکاف ایک بڑی عبادت ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ دوسری جو بڑی عبادت ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ اختصار کے ساتھ لیلۃ القدر میں کیا عبادتیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی عبادت قیام اللیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص قدر کی رات میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے قدر کی رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان عبادتوں میں ایک اہم عبادت دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر فما اقول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے پتا چل جائے کہ کون سی رات قدر والی رات ہے، ما اقول میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا ہمیں معاف کر دے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس دعا کے علاوہ اور بھی دعائیں اور بھی استغفار، تضرع، عاجزی، آپ سجدے میں جا کر کے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر سکتے ہیں۔ یہ مناجات کا وقت ہوتا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سلامتی کا وقت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اس میں صرف کریں۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر میں جو عبادات کی جا سکتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، بلکہ مکمل رمضان المبارک ہی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا فرماتے تھے انما هو اطعام الطعام وقراءۃ القرآن، یہ مکمل رمضان کا مہینہ کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور میں یہاں پر آپ سب سے گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کم از کم ایک قرآن کریم کا دور خود سے ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ راتیں عطا کی ہیں، آپ جاگ کر کے ایک بڑا وقت آپ صرف کرتے ہیں، لہذا آپ کوشش یہ کریں کہ ایک قرآن ضرور آپ کا مکمل ہو۔ استاق رات کا فائدہ اٹھائیے، جو 5 آپ راتیں جاگتے ہیں، اگر 10 بھی جاگنا چاہیں وہ بھی مستحب ہے، لیکن زیادہ جو لیلۃ القدر کے آنے کی امید ہے وہ فی الوتر من العشر الاواخر ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر آپ عمل کرنا چاہیں، 10 رات بھی جاگ کر کے عبادت کرنا چاہیں، 10 رات بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں یہ جو 20 دن آپ کے گزرے، اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی ہو تو اس 10 دن میں آپ کم از کم ایک قرآن کو ضرور مکمل کریں۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہے۔ اسی طرح سے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو طاق راتیں آ رہے ہیں، ان طاق راتوں میں آپ کسی بھی طرح سے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، نہ دوستوں کے ساتھ محفلوں میں،
نہ باہر جا کر کے حلیم اور بریانی کھانے کے لیے، نہ ہی باہر جا کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ان راتوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی لائٹ توڑ کر کے آ جاتے ہیں، کسی کے گھر کا وائر کاٹ کر کے آ جاتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جائز اور درست نہیں ہے۔ نیکیوں کے اوقات ہیں، یہ گناہوں کے اوقات نہیں ہیں، یہ بوجھ اٹھانے کے اوقات نہیں ہے، یہ بوجھ کو ختم کرنے کے اوقات ہیں۔ آپ اس طرح کے غلط کام نہ کریں، بائیکوں میں نکل کر کے آپ اسٹنٹ نہ کریں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائی ہیں، اور اس رات کے ذریعے سے عبادت کر کے ہم پورے لوگوں کو، اپنے جو دیش میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ایک اچھا پیغام دیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ آج مسلمانوں کے اوپر غلط نگاہیں ڈال رہے ہیں، غلط انداز سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جہاں ہمارے کوتاہیاں ہیں، وہی یہاں پر یہ چیزیں بھی ہیں کہ ہم ان راتوں میں غلط چیزیں کرتے ہیں جن کا اثر غلط ہوتا ہے اور جن کے تعلق سے غلط چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ لہذا ہم اپنے غلط اعمال سے اسلام کے اوپر سوال اٹھانے کا لوگوں کو موقع نہ دیں۔ ہم اچھے اعمال کریں، عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور انہی چیزوں میں اپنا وقت ہم استعمال کریں، غلط چیزوں میں اپنا وقت استعمال کرنے سے بچائیں۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ الہ العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کے اس آخری عشرے سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں اس رمضان المبارک میں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے جن کے گردنوں کو تو نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہماری تراویح کی نمازوں کو، الہ العالمین تو ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عبادات میں اخلاص اور خشوع خضوع پیدا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو معاشی طور پر پریشان ہیں الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو منور فرما اور ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔